هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ان الله سميع بصير قال الله تعالى في شأن نبينا وعامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز بلند شب برات تھی، اس کے پہلے جمعے کو ہم نے جو بیان کیا تھا وہ شب معراج ہے، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اس بیان کو مکمل کیا جائے گا چونکہ شب برات تھی اور شب معراج بھی تھی، لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، اس وجہ سے پچھلی بار جو بات ہوئی تھی وہ شب برات ہوئی، فضائل و اعمال بتائے گئے کہ شب برات کیا ہے، اور شب برات میں ایک بات رہ گئی کہ آخر شب برات کا نام کیا ہے؟ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے نفس امارہ کو مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا اور آنے والا جو رمضان ہے اس کی تیاری کرنا، اور اس طرح کی تیاری کرنا کہ بندے نے اپنے جتنے بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، برائی ہوئی ہو، روزے رکھے، اللہ کا تقوی حاصل کرے اور اس کی بارگاہ میں جھک جائے اور ایسی توبہ کرے کہ پھر پلٹ کر گناہوں کی طرف نہ دے، تو اس کے لیے رمضان ثانیہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کے روزے کو قبول عطا فرمائے جو رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اس طرح سے زبان کا بھی روزہ ہوگا، آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا، دماغ کا بھی روزہ ہوگا، یعنی پورے جسم کا ہر اعضاء کا روزہ، تو کامل روزہ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ شب معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ شب معراج آپ کا اتنا بڑا معجزہ ہے، بعد القرآن، قرآن کے بعد قرآن سب سے بڑا معجزہ، اس کے بعد شب معراج۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے بھی نبی کریم بتایا تھا ہم نے اس دنیا میں مبعوث ہوئے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام ہو، الغرض جب انہوں نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی تو قوم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیے۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو سورج سے زیادہ چمک رہا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب اللہ کی توحید بیان کی تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی اندھے کو میرے سامنے لے آؤ، میں اپنا نبوت والا ہاتھ اس کی آنکھوں میں لگاؤں گا، اس کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ جب باری آئی ہادی اسلام کی، جب باری آئی رب کے جھومر کی، جب باری آئی دائی اسلام کی، اور جب باری آئی تمام نبیوں کے امام کی، تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں
تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاءکم برہان من ربکم، اے میرے مصطفیٰ فرما دو کل اپنی زبان مبارک سے کہ وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ اے نبی ہم نے تو آپ کو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیدائش معجزہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہ قرآن اترنا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ۔ حضور کے یار صحابہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار یار، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور پاک کی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا معجزہ، علی شیر خدا کے لیے سورج کا پلٹانا معجزہ، وہ نبی کا زمین پہ چلنا معجزہ، اور نبی کا معراج کے لیے عرش پہ جانا معجزہ، سر سے لگا کے پاؤں تلک معجزہ بنا کے بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبریل میرے نبی کو لے کر آ۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر آ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس شان سے آئے، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب واپس لوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کیا کہ تیرے محبوب آرام فرما ہے، انہیں جگاؤں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ہوا جبریل پوچھ لیا، الدین ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے، میں تیرے حضور کو جگاؤں کیسے، تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تیرے ہونٹ بنائے کافور کے اور میرے نبی کے پیر بنائے نور کے۔ میرے محبوب کے پاس جا، ان کے قدموں کو بوسہ دے، دماغ نبوت پہ اثر ہوگا، آنکھ کھلے گی، کہہ دینا ان اللہ مشتاق علیہ، اللہ دیدار کا مشتاق۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام فرماتے، جبریل علیہ السلام آئے، پیروں کو بوسہ دیا، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آج تک تو کبھی قدم چھومے نہیں، آج کیوں چھوم رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب خود نہیں چھوم رہا ہوں، چھوموانے والا چھوموا رہا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کچھ مزہ بھی آیا، کچھ لطف بھی آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی باغ و بہار دیکھی ہے، میں نے جنتوں کے بغیچے دیکھے ہیں، میں نے جنتوں کے گل دیکھے ہیں، پر جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کے قدموں میں دیکھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سوال چلی، اس شان سے چلی کہ زمین کی نبض کو روک دیا گیا، پانی کو سخت کر دیا گیا، وقت رک گیا، اور حضرت حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما کر مسجد اقصی کی اور چلے۔ وہ براق اتنا تیز تھا جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ 27 سال کا بریک ہے یہ، معراج پہ جانا اور سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین او ادنیٰ تک، تقریباً اس میں 27 سال لگے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، تمام رسول انبیاء سب مسجد اقصی میں اکٹھا ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے امام بنے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی امامت کرائی۔ تمام لوگوں کو اس معراج کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وہاں سے گزرے سدرۃ المنتہا کی اور، فرشتوں نے ایک عرض کر دی، باری تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایک جگہ نصیب عطا فرما کہ ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کریں۔ تو قرآن میں آیت یکشف سدرۃ ما یکشف، سورہ نجم میں آیا تھا کہ تمام انبیاء کو جس طرح میں نے مسجد اقصی میں اکٹھا کیا تھا اس طرح تم سدرۃ المنتہا میں اکٹھا ہو جاؤ۔ تمام فرشتے کل عالم نور سدرۃ المنتہا میں اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے ایک اور عرض کر دی کہ باری تعالیٰ وہاں تو تیرے محبوب انہوں نے نماز پڑھائی،
तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारी ये दरख्वास्त भी कबूल है, तुम इकट्ठा हो जाओ, जब मेरा महबूब यहाँ आएगा तो मैं उसकी सवारी चेंज कर दूँ, दूसरी सवारी दे देंगे। तमाम फरिश्ते इकट्ठा हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रिवायत में आया कि एक सीढ़ी बुलाई गई जिससे मैं ऊपर गया, एक रिवायत में आया कि बुराक पे ही गए। ज्यादा मुस्तनद और ज्यादा आई हुई रिवायत यही, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा पे तमाम मलाइका ने आपका दीदार किया। सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने लगे तो देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। फरमाया जिब्रील आगे बढ़। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तरक, तो अगर एक चींटी के बराबर भी मैं आगे बढ़ूं तो आगे अल्लाह तबारक व तआला के अनवार और तजल्लियात का परतो इतना है कि मैं भी बढ़ूंगा तो चल जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला का परतो इतना है, उसकी तवज्जुहात इतनी है कि मैं भी अगर जिब्रील पे आगे बढ़ूंगा तो चल जाऊंगा। कि उस नूर की मंजिल पर मोहम्मद के कदम है, उस नूर की मंजिल पर मोहम्मद के कदम है। क्या जिक्र परोगा जाए जल जाए नजर भी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया आसमान से एक सब्ज रंग का नूर का तख्त उतरा। उस सब्ज रंग के नूर के तख्त पर जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, फिर बुराक भी रुक गया। जब जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते वहां बुराक कैसे जा सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम का नूर तो बुराक से भी ज्यादा ताकतवर है। बुराक भी रुक गया, साथ में ले जाने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए। एक नूर का तख्त आया सब्ज रंग का, और वो तख्त भी तवज्जो इलाहियत का तख्त, नूर का तख्त। उस तख्त पे हुजूर बैठे, वो सिदरतुल मुंतहा से लामका की तरफ चले। वो सब्ज रंग का नूर, तवज्जो इलाहियत का नूर जो ऊपर से आया था, उस नूर के तख्त का नाम था रफरफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफरफ पे बैठे और लामका की तरफ गए, ऊपर पहुंचे और काबा का हुसैन अल्लाह के सामने पहले तक रुक गए। यहाँ पर मस्जिद अक्सा में हुजूर पाक ने सबकी इमामत कराई। यहाँ का एक सफर खत्म हुआ, दूसरा सफर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा का हुआ। आलम जबरूत में दाखिल हुए। आलम जबरूत के लिए नया सवारी आ गई, अनवार और इलाहिया का तख्त आ गया। उस पे बैठ के आका अलैहिस्सलाम को लामका की तरफ ले जाया गया। जब लामका का सफर खत्म हुआ और आका अलैहिस्सलाम लाहौद के सफर में हुए, उस लाहौद के सफर के लिए जब तख्त रुक गया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, महबूब रुक जा, अब एक और नई सवारी आ रही। हुजूर पाक उसमें से निकले। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बुक्का नूर आया, एक नूर का हाला, उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। उस नूर के हाले में मुझे ऊपर आलम जबरूत के बाद आलम लाहूत का सफर कराया गया। उस आलम लाहूत के सफर में कुछ न था अनवार और तजल्लियात इलाही के सिवा, और अल्लाह के नूर का एक एक जलवा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर चढ़ रहा। वहां तक पहुंचे, वो मुकाम आ गया जहां मुलाकात का वक्त तय था। वहां पर भी आवाज आई, महबूब अब इस बुक्का नूर से भी बाहर आ जा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुक्का नूर से भी बाहर आए। आवाज आई, रुक जा। क्यों? महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा से तक, और सिदरतुल मुंतहा से काबा का हुसैन तक तू चल के हमारी तरफ आया है। महबूब अब रुक जा, अब मैं चल के तेरी तरफ आया। इमाम शारानी अर्ज करते हैं अल जवाहिर, किफ या मोहम्मद, महबूब रुक जा, अब मैं तेरी तरफ आता हूं। अब वो नूर का बुक्का क्या था जिसने हुजूर को अपनी गोद में लेकर सफर कराया। ये सफर कराने वाला जाने
کیا جانے والا مکہ نور سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے. جب مکہ نور سے باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا. امام شارانی عرض کرتے ہیں الجواہر میں کہ محبوب رک جا، اب میں قریب ہو کر تیرے قریب آتا ہوں، میں قریب آتا ہوں. اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہو تو قرآن کہتا ہے فلموں میں جیسی بنتی ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، بڑے سیٹ کر لو، پھر وہ قریب ہوا. تو اب لوگوں کو اس میں بھی بہت سارے مغالطے ہیں کہ یہ تو نہیں آیا کہ کون قریب ہوا. کوئی کہتا ہے جبریل علیہ السلام قریب ہوئے حضور کے، کوئی کہتا ہے برا قریب ہوئی حضور کے. چلو بات کسی سے نہیں کرتے ہیں، خود حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا کون قریب ہوا. بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث حضور فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھئے کون قریب ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جبار خود قریب ہوا. اللہ رب العزت خود قریب ہوا. ثم دنا، وہ قریب ہوا. اب قریب ہوا تو ہو گیا، اب کیا رہتا. پھر فرمایا فتد اللہ، پھر وہ اور قریب ہوا. ثم دنا، وہ قریب ہوا. فتد اللہ، پھر وہ مزید قریب ہوا. جب مزید قریب ہوا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم سمجھیں گے کیسے کہ تو اپنے محبوب کے کتنے قریب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ میرے محبوب کا اور میرا ملنا ہے، یہ عام لوگوں کا ملنا نہیں ہے جس کو تم سمجھ جاؤ. یہ وہ ملاقات ہے جو تفسیر سے ماورا ہے، تشریح سے ماورا ہے، مثال سے ماورا ہے. لوگوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم سمجھ گئے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا تم تو وہی سمجھو گے جو تمہاری زندگی میں ہوا. باری تعالیٰ ہم یہی سمجھیں گے جو ہماری زندگی میں ہوا. تو کچھ تو سمجھانے کے لیے دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کعبہ قوسین. ثم دنا فتد اللہ، کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب ہو گئے. احمدیت اور محمدیت اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کہاں مثال پیار اور محبت کی بات چل رہی تھی، اب بیچ میں تیر کمان آ گیا. اب پیار محبت اور مثال میں تیر کمان کا کوئی کام ہے؟ تو نادانی ہے، تمثیل کی ہے. یہ تیر کمان ہم ماننے والی تیر کمان نہیں ہے. وہ ایک نصف دائرہ ہے. جب دو ملتے ہیں تو کیسے آتا ہے؟ یہ کیا شکل ہے؟ یہ نصف دائرہ جو ہوتا ہے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اس کا ملنا اور محبوب کا ملنا مثال سے ماں بڑا ہے. یہ تو لوگوں نے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب آ گئے کہ دو کمان، جب ایک آدمی شخص کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو دو کمانے کا فاصلہ. ثم دنا فتد اللہ، کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور لوگوں نے سمجھا بس یہیں تک ملے. ثم دنا فتد اللہ، کعبہ قوسین او ادنا، پھر اس نے فرما دیا او ادنا، اس سے بھی قریب اور قریب تر ہو گیا. اتنے ہر فرق مٹا دیے، ہر فرق مٹا دیے. محبوب اور خدا میں ہر فرق مٹا دیے. بس اتنا ہی فرق تھا کہ یہ عبد تھا، وہ خالق تھا. یہ بندہ تھا، وہ خدا تھا. عبدیت کے علاوہ سب فرق مٹا دیے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جانے والا جانے اور بلانے والا جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. بہت مخصوص ہے وہ ذات، طاقتور، بلند، برتر، اعلیٰ، ہر ایک سے پاک، ہر نقص سے پاک. وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. ہر ایک سے پاک ہے. اور یہ عربی ادب میں ایک طرح کی
की कसम भी है, सुभान अल्लाह, कसम है, एक तरह की कसम भी है कि जब कुफार मक्का ने ये बात हाथ में ले ली और कहा कि ये नामुमकिन है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कोई बात नामुमकिन कैसे होती है कि तुम उसको कर नहीं सकते। जो काम तुम नहीं कर सकते वो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। किसी शख्स को बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए तो सब कहेंगे कि ये नामुमकिन है, और जो काम नामुमकिन होता है वो तुम्हारे लिए, और मैं वो हूं कि जिसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जब उसने कहा कि ये ना हो सकता नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत उतारी, सुभान अल्लज़ी, या अबू जहल, या अबू लहब, मुशरिकान मक्का, मुनकरीन मेराज, दुश्मन मुस्तफा, ध्यान से मेरी बात सुनो। फरमाया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई। मेरे मुस्तफा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गया, और मैं कहता हूं कि मैं ले गया, मैं कहता हूं कि मैं ले गया। मखसूस है वो जात जो ले गए अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, और मस्जिदुल अक्सा से काबा को से नवा दना तक, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजें दी और 6 माह के रोजे दिए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान में यह बात पूरी आ चुकी है। बात को खत्म करते हैं ये कहकर कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अरब के, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अरब जो अर्श पर जलवागर हुए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबा है बेनियाजी, कहीं तराने रन तरानी, कहीं तकाजे मिसाल के थे। फिरत से कह दो कि सर झुकाने घुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद पड़े हैं अकल कुता ताले, कोई बताए कहाँ गए थे। अक्ल की अर्श की अक्ल दंग है, चरख पे आसमान है, अब खुदा जाने कहाँ तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नत